الحمدللہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس ہستی کے بارے میں کلام کریں گے کہ جس ہستی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایک برق رفتار گھوڑا تیز رفتار کے ساتھ دوڑنا شروع کرے وہ ہزاروں سال تک دوڑتا رہے، اس کی رفتار ختم ہوگی، لیکن جس ہستی کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس ہستی کا مقام ختم نہیں ہوگا۔ اسی ہستی کے بارے میں امام فخر الدین رازی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس ہستی کو قیامت کے دن رب ذوالجلال کو شان عطا کرے گا، لوگ اس کے مقام مرتبے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان پہ چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی ہستی کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان کے بارے میں تمام اصحاب میں کثرت سے زیادہ متواتر طور پر اور سندوں کے ساتھ احادیثیں جس ذات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، وہ ذات وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہاں تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں۔ اسی ہستی کے بارے میں رئیس المفسرین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت اور تمام صحابہ کے فضائل سے زیادہ جو نص قرآنیہ اتنی ہیں جس ہستی کے فضائل میں، وہ ذات وہی ہے جس کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں۔ وہ ذات کس کی ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے امام احمد بن حنبل کا قول سنا؟ وہ ذات کس کی ہے جس کے بارے میں ہم نے عبداللہ بن عمر کا قول سنا؟ وہ ذات کس کی ہے جس کے بارے میں ہم نے امام فخر الدین رازی کا قول سنا؟ وہ ذات کس کی ہے جس کے بارے میں ہم نے امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کا قول سنا؟ وہ ذات اور کسی کی نہیں بلکہ مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا سی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت ہی زیادہ بلند مقام، مرتبہ اور عظمت و شان سے نوازا ہے۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور آپ بچوں کے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے اندر سب سے پہلے حضرت علی ہی مان لائے۔ آپ کو اللہ نے بڑا علم دیا اور آپ کے علم کا مقام یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو 70 اونٹ بھر دوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھر دوں۔ اور دوسرا قول فرمایا کہ بسم اللہ کی بات کی تفسیر اگر لکھوں گا تو میں 80 اونٹوں کا بوجھ کر دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ آپ کا علمی مقام تھا، قرآن کی کون سی آیت کہاں پر کس جگہ خشکی میں اتری، تری میں اتری، آسمان والا صحرا میں اتری، سمندر پہ اتری، کہاں کس وقت کس کیفیت میں نازل ہوئی، یہ سب مولا کائنات کو معلوم تھا۔ اللہ نے بڑا علم دیا۔ اور حضور جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے علی کو 70,000 جہانوں کا علم عطا کرا ہے، 70,000 جہانوں کا علم عطا کرا ہے۔ کیوں نہ علم فرمایا، حضور نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حکمت کے 10 حصے کرے، 9 حصے اللہ نے علی کو عطا کرے ہیں اور 1 حصہ پوری کائنات کے اندر تقسیم کرا۔ یہ جو دنیا کے اندر دانا لوگ بنتے ہیں نا، یہ اللہ کی ایک حکمت کا حصہ ہے، اور اللہ نے مولا کائنات کو 9 حصے حکمتوں کے عطا کرے۔ آصف بن برقیہ، حضرت سلیمان فارسی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے شخص جس نے پلک جھپکتے ہی وہ تخت بلقیس کو اٹھا کے رکھ دیا تھا۔ حضور جان کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس کتاب کے 1 حصے کا علم تھا، فقط 1 حصے کا، اور علی کے پاس کتاب کے 73 حصوں کا علم ہے۔ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات کا علمی مقام ہے۔ اور پھر جبریل امین آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا اے علی، انسانی شکل میں آئے، کہا آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے، یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ مولا کائنات نے آسمان کی جانب نگاہ بلند کری، اس کے بعد زمین کی جانب دیکھا، پھر چاروں طرف نگاہ گھمائی، چاروں طرف نگاہ گھمانے کے بعد فرمایا کہ جبریل نہ آسمان پر ہے نہ زمین میں ہے، اب فقط یا تو جبریل یا میں جبریل۔ فرمایا مولا کائنات آپ کو حضور نے واقعی میں ایسا ہی فرمایا کہ آپ باب العلم ہیں، میں ہی جبریل ہوں۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ضربۃ علی نبی یوم الخندق افضل من عباد الثقلین، خندق کے میدان میں علی کی تلوار کا ایک وار
دونوں جہادوں میں سب نفلی عبادات کرے بھی نا تب بھی وہ علی کے اس جناب والا فضائل اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا نکاح حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ میں یہ صرف مختصر سے انداز کے اندر آپ کے علمی مقام پر تھوڑی سی میں نے گفتگو کی ہے اور آپ کو سمجھانا چاہا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا۔ حضرت علی کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور آپ کا بغض یہ نفاق ہے۔ حضور جان کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تجھ سے مومن ہی محبت رکھے گا، منافق محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور صحابہ یہی فرماتے ہیں اگر ہمیں مومن اور منافق کے اندر فرق کرنا ہوتا، پہچان کرنی ہوتی، ہم حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھا رہتا تو ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور اٹھ کر چلا جاتا تو پھر ہمیں یقین و ظن غالب ہو جاتا کہ یہ بندہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ اور آپ کی فضائل کے اندر صرف یہ آخری چیز میں پیش کر رہا ہوں جس کی راوی حضرت ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ فرماتی یا ابتی انی ارا یکسر کالندب الی وجہ علی، بابا جان میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہر وقت حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں والذی نفسی بیدیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ یقول النظر الی وجہ علی عبادہ، جو علی کا چہرہ دیکھے گا باری تعالیٰ اس حضرت علی کے چہرے کو دیکھنے پر اس کے لیے عبادت لکھ دے گا۔ علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ فرمایا بابا جان اگر کوئی چہرے سے نہ دیکھ سکے، آ رہا ہو صرف پشت پر نظر پڑے حضرت علی جا رہے ہوں، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا صدر علی یہ عبادت، علی کو پشت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر اماں نے سوال کیا ہم جیسے گنہگار فقیروں کے لیے، ہم جیسے عاصیوں کے لیے سوال ہوا کہ اگر کوئی چہرے سے بھی نہ دیکھ پائے، پشت سے بھی نہ دیکھ پائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کر لو، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور حضور جانے کا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر کرو، کیوں؟ کیونکہ علی کا ذکر بندے کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو مٹا دیتی ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ تھا جو میں نے مختصر سے انداز کے اندر آپ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا علمی مقام آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں کامل محبت عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کے اندر عشق علی پیدا فرمائے۔